السلام علیکم دوستو، یہ دیکھیں کہ مبشر رضا قادری صاحب جو کہ ختم نبوت فورم کے منتظم اعلیٰ ہیں، تو ان کو اس گروپ کے اندر ایڈ کیا گیا کیونکہ انہوں نے وہ جو ہے اہل حدیث دیوبندی شیعہ جو ہیں ان کی عزت و تکریم کا نعرہ لگایا۔ تو جب ان کو یہاں ایڈ کیا گیا کہ آئیں اور آ کے یہ وضاحت کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ انہوں نے ان جو ہے گستاخان رسول کے لیے عزت و تکریم کا نعرہ کیوں لگایا۔ اب یہ گروپ میں آئے، کس انداز میں آئے اور کس انداز میں چلے گئے۔ دوبارہ جب ان کو ہم نے ایڈ کیا تو یہ بالکل بولے رہی ہیں، حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ یہ گروپ میں آتے، ہم سے مخاطب ہوتے اور ہمارے آنے کا انتظار کرتے۔ جن دوستوں نے گروپ بنایا ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھے، تو یہ اپنی کچھ بڑاس نکال کے فوری طور پہ گروپ لیفٹ کر کے چلے گئے۔ اب یہ سارا خود سنیے کہ مفتی صاحب نے کیا کہا، اور وہ آڈیو بھی مفتی صاحب کی ہم آپ کو بھی سنائیں گے کہ جس میں انہوں نے جو ہے اشرف علی تھانوی اور دیگر علماء دیوبند اہل حدیث شیعہ جو ہیں ان کے عقائد و نظریات کو جانتے ہوئے اور یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اعلیٰ حضرت ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اس کے باوجود انہوں نے ان کے لیے جو عزت و تکریم کا جو نعرہ لگایا ہے، ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ گستاخان رسول بھی قابل عزت ہیں۔ اور میں علماء اکرام سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ مبشر رضا قادری صاحب جو ہیں ختم نبوت فورم کے منتظم اعلیٰ، جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں ان بدعقیدہ کے لوگوں کے لیے، شریعت کیا کہتی ہے اس کے اوپر، شریعت کا حکم بھی بیان کریں۔ فالوور سے گل ہوئے گی اندر نال فی الحال تو نا یہ بندہ آئے دوسرا یا کسی کا رد رد نہیں اندر ہونا، صرف رد مفتی مبشر کا ہی ہونا۔ اور اسی گل سے انہیں جی انہیں اشرف علی تھانوی والی گل کی، بس اور ساڈا کوئی لینا دینا نہیں ٹھیک ہے۔ اس موضوع کی گل کر رہے ہیں اجے کوئی دیوبندی یا وابی یا برزائی وغیرہ آتا بھی اس گروپ کے انہوں ربوب کر چھوڑ، کیونکہ انہوں نے ساری گفتگو ہی نہیں، ساری مبشر نہ گل ہے، مبشر نے گل کرنی۔ شہزاد بھائی تھوڑی سی وضاحت کر دیو کہ اشرف علی تھانوی کے بارے میں کی گل بات ہوئی ہے، کیونکہ میں تو پتہ نہیں، میں گروپ اس ٹائم موجود بھی نہیں سا، تو میں جب گروپ آن کیتا ہے تو میں نے ریموو کر دیتا گیا سی۔ تھوڑی سی وضاحت کر دیو تاکہ اسی مفتی مبشر کے نال گل کریں گے تو ہوگی نا، تو میں مسئلے کا نہیں پتا۔ بہرحال اسی تو شروع میں کہتے آئے ہیں کہ ساڈا رستہ کوئی ہو رہا ہے، انہوں کا رستہ کوئی ہو رہا ہے۔ بہرحال خیر، اللہ تبارک تعالیٰ بہتر کرے گا محبوب کریم دے صدقے۔ اس تھوڑی جی وضاحت کر دیو کہ جڑا اختلاف ہوا ہے نا وہ وجہ کی بنی ہے، پھر تاکہ سانوں جدوں گل کا علم ہوئے گا تو پھر اسی مفتی مبشر نال گل کرن جو گے تو بھی ہے نا۔ میں ابھی انہوں سینڈ کر دینا، یا ظفر بھائی نے کہہ دو سینڈ کر دینا، میں تھوڑا مصروف ہاں، چلو میں دیکھنا، میں خود ہی کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ یہ گروپ جو ہے نا مرزا جونیئر کے آپریشن کے اوپر بنا ہے، اور بیچ میں ایک دو قادیانی مرزائی بھی ایڈ ہے، تو وہ کبھی آ جاتا ہے کوئی تو اس سے بھی بات ہو جاتی ہے، لیکن ادھر ادھر موضوع کو نہ لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی دیوبندی وہابی شیعہ کیا کر رہے ہیں، بریلوی کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ بھیا یہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے کسی سے، ہم ہر چیز پر کمپرومائز کرنے کو بالکل تیار ہیں، اور تمام مکاتب فکر ہم مل جل کے اور اتحاد اور بھائی چارگی سے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں، مل جل کے پیار اور اتحاد اور بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں، وہ بھلے کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی وابی ہو، کوئی شیعہ ہو،
کوئی جناب کوئی ہو تو کوئی ہو تو کوئی ہو تو ہمارے ابا جی ہی کیوں نہ ہو، عقیدہ ختم نبوت پہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جب حرف آیا تو بریلویوں کے ایک پیر نے، وہ لسانی نے، سامعین آپ نے توجہ فرمائی، بریلویوں کے ایک پیر لاسانی نے، یا آپ آج مفتی صاحب کی ایک ایک لفظ کے اوپر غور فرمائیے گا، کیونکہ یہ لا تعلق ہو چکے ہیں اہل سنت سے۔ انہوں نے خود اقرار کیا ہے کہ تواڈے سنی، وہ جناب وہ کہا جی میرے اوپر بھی وہی نازل ہوتی ہے، مجھے بھی وہ الہام ہوتے ہیں، مجھے بھی یہ ہے وہ ہے، وہی مرزا قادیانی والی باتیں، اور میں اللہ کا آخری حبیب فقیر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہم بولے اور بڑا کلام کیا ہم نے، اور اس کی پاداش کے اندر ہمارے اوپر مقدمات دائر کیے گئے، ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، 2 قاتلانہ حملے ہوئے، بڑے معاملات ہوئے، تو کمپرومائز تو ہم نے اس وقت بھی نہ کیا ہے، حالانکہ خود ہم بریلوی ہیں، ہم خود اعلیٰ حضرت والے ہیں، لیکن بھائی نہیں، کمپرومائز ہے ہی نہیں۔ تو جب بات آتی ہے کہ ایک دیوبند مکتب فکر کے ایک عالم دین مولانا قاسم نانوتوی صاحب، ان کی کتاب تحذیر الناس کے اندر جو انہوں نے کہا، بالکل ختم نبوت کے اوپر انہوں نے ڈاکہ زنی کی، جناب کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب سے جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کمپرومائز نہیں ہے تو جو آپ نے اپنے ارد گرد دیوبندی اکٹھے کیے ہوئے ہیں، سینکڑوں کتابیں یہ مولانا نانوتوی کی اس عبارت کے دفاع میں لکھ چکے ہیں۔ مفتی صاحب، مفتی مبشر رضا قادری صاحب، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور مرزا غلام قادیانی سے پہلے تحذیر الناس نانوتوی صاحب نے لکھ کر ڈاکہ زنی کی۔ ڈاکو تو آپ مان گئے ہیں نا، اب منکروں کے ساتھ مل کر ہی منکروں کا رد، سبحان اللہ۔ ہاں، ان ایک مولوی صاحب کے اس ایک عبارت کے اوپر اور اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں۔ ہاں، دیگر علماء ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، دیگر مولانا صاحبان ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ہم ان کی عزت تکریم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شیعہ علماء کرام ہیں، ان کی سب کی ہم بڑوں کی عزت تکریم کرتے ہیں، کیونکہ ہم صرف عقیدہ ختم نبوت کے محاذ کے اوپر کام کر رہے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ہمارا موقف ہے کرسے کا ہے، کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی بات کلیئر ہے کہ ہم، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے بھیا کہ ہم بریلوی ہیں، رضوی ہیں، کٹر رضوی ہیں، اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کس کس کو کیا کہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر ہمارا پورا یقین ہے، اعتقاد ہے، لیکن ان مسائل کو ہم چھیڑتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، اتحاد بین المسالک مکاتب فکر کے قائل ہیں۔ تو علماء کے مابین ہوتی ہیں علمی اختلافات، ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں بھائی، یہ بات سارے دھیان سے کٹ کے پلے بن لو۔ اصل اختلاف یہ ان کا باعث ہے جو انہوں نے گروپ کے اندر کیا تھا، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ لیں تو اس کے بعد میں بات ہوگی۔ وہ قاسم نانوتوی کے حوالے سے عمران کالو نے نا جو مرزائی ہے اس نے سینڈ کیا تھا، اور قاسم نانوتوی کے ترجمے وغیرہ دیوبندیوں کے، تو اس کے بعد نا مولوی احسان کو میں نے کہا تھا کہ آپ اس کا جواب دو، آپ کا نا مسلک کا ہے مسئلہ، تو یہی بحث چل رہی تھی، تو بشیر صاحب نے میسج کیا کہ وہ سماعت فرما لیں، یہی میں وضاحت لے رہا تھا پرسنل میسج میں، لیکن دی نہیں انہوں نے مجھے۔